السلام علیکم ویورز. ناول ہے گمنام، رائٹر اجالا ناز. ایپیسوڈ 3. 3 بار لیانا کے جاتے ہی شایان نے کہا، جس پر شازل نے الجھ کر اسے دیکھا. تم اس کی وجہ سے 1 گھنٹے میں 3 بار مسکرائے، وہ بھی 3 سے زیادہ سیکنڈ تک. اور شایان تو جیسے وقت کا سارا حساب کرتا رہا تھا. تو ان 4 سالوں میں نے کبھی 1 بار بھی اتنی لمبی مسکراہٹ نہیں دیکھی تمہاری. اس نے جیسے یاد دلایا. تو تم نے اسے جاب آفر کی پہلی ہی ملاقات میں. تو تم نے مجھے 3 انٹرویوز کے بعد بھی ٹرائل بیس پر رکھا تھا. اسے اپنا غم یاد آیا. تو یہ کہ اب وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے آگے جھکا. انہی تبدیلیوں کے ساتھ شروع ہوتی ہے لیانا عمران کی دیوانگی سے میر شازل کی مسکراہٹوں کی شروعات. اب اگر باہر کی جانب آؤ تو کان سے فون لگائے وہ خوشی سے جھومتی گاڑی کی طرف جا رہی ہے. ہاں سمرین، اس نے مجھے جاب آفر کی. میر شازل نے مجھے اپنی اسسٹنٹ کی جاب آفر کی. اوف اللہ، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا. مجھے آواز میں کہتی وہ آس پاس سے بیگانی اپنی خوشی کے اظہار میں مگن تھی، جبکہ یہاں سے کچھ دور کھڑے شخص نے اب پلٹ کر ایک کال ملائی. وہ میر شازل سے ملنے آئی تھی اور میر شازل نے انہیں جاب آفر کی ہے. دور اسی دیوار پر لگی اس کی ایک تصویر پر نظر ٹکائے شخص کے کانوں میں یہ الفاظ پہنچے تو اس کے ماتھے پر بل آئے. تو وہ اب اس سے روز ملے گی؟ جی، اور وہ کچھ زیادہ ہی خوش ہیں باس. اس نے گاڑی میں گنگناتے ہوئے بیٹھتی لیانا کی جانب دیکھتے کہا، جو اب باقاعدہ جھوم رہی تھی. اسے صرف اس کی فین ہی رہنا چاہیے تھا، اس سے آگے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی اسے. اس کی تصویر کو سخت نظروں سے گھورتے زاویار نے کہا، جی. وہ شخص اب اپنی گاڑی میں بیٹھا. اور وہ پارسل، اس کا کیا ہوا؟ اسے اپنا بھیجا پارسل یاد آیا. انہیں کل مل چکا تھا وہ. تو اس بار پھول کہاں پھینکا اس نے؟ پلٹ کر آگے بڑھتے ہوئے زاویار نے پوچھا. کہیں نہیں. اور اس کے جواب پر زاویار کے قدم رکے. اس نے پھول نہیں پھینکا؟ وہ حیران ہوا، بے یقین بھی. جی، وہ اب تک ان کے پاس ہیں. اور اسی کے ساتھ ایک مسکراہٹ نے زاویار کے ہونٹوں پر جگہ بنائی. نائس کہتے ساتھ اس نے کال کٹ کی. ایک بار پھر پلٹ کر اس کی مسکراتی تصویر کی جانب دیکھا. تم نے میرا پھول ایکسیپٹ کیا ہے لیانا. اور اسی کے ساتھ ہوتی ہے لیانا عمران اور زاویار خان کی کہانی کی شروعات. مسکراہٹ گہری ہوئی، معنی خیز مسکراہٹ. مجھے ایک جاب آفر ہوئی ہے. اور اس کے الفاظ سننے والے ہر شخص نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا. منع کر دو، بھائی کی جانب سے کہا گیا. کیوں؟ کھانا چھوڑ کر ان کی جانب دیکھا. وہ اس وقت کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے جب اس نے اپنی جاب کی اطلاع دی. کیونکہ اگر تمہیں جاب کرنی ہے تو تمہارے بھائی کی کمپنی ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. سنجیدگی سے جواب آیا. اچھا، تو کیا آپ کی کمپنی پینٹنگ کرتی ہے؟ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے سینے پر ہاتھ باندھتے اس نے کہا، جس پر سب الجھے. کیا مطلب یہ کہ اب اس نے پاپا کی جانب دیکھا. مجھے میر شازل نے جاب آفر کی ہے ایز اسسٹنٹ. اور اس کے ان الفاظ نے وہاں موجود ہر شخص کے ہاتھ روکے. سب کی نظریں حیرت سے پھیلیں اور بھابھی صاحبہ کا تو منہ ہی کھل گیا تھا. تمہیں میر شازل نے جاب آفر کی ہے؟ وہ پینٹر میر شازل؟ حیرت سے بھابھی کی جانب سے پوچھا گیا، جبکہ ان سب کی حیرانگی پر وہ مسکرائی. یس، مجھے MS آرٹس میں جاب مل گئی ہے میر شازل کی اسسٹنٹ کی حیثیت سے. فاتحانہ مسکراہٹ لیے اس نے اپنے بھائی کی جانب دیکھا، جو کہ لاجواب ہو گیا تھا. تو میری بیٹی ایک بہترین پینٹر بننے والی ہے. زبردست، پاپا کی جانب سے کہا گیا، جس پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی. ماں باپ کا فخر بننا تو ایک نعمت ہے، اور اس نعمت سے وہ سرشار تھی. یہ صبح کے 9 بجے کا وقت ہے جب وہ تیار ہو کر گاڑی میں آ کر بیٹھی. اس نے چاروں میررز کو دیکھا. آج کوئی پھول نہیں تھا. ایک گہری پرسکون سانس لی. چلیں شکور چچا، مسکرا کر اس نے کہا، اور اسی کے ساتھ گاڑی آگے بڑھی. آج موسم روز جیسا ہی تھا، مگر اس کے لیے تو آج کا موسم جیسے سال کا سب سے خوبصورت موسم تھا. بات ساری انسان کے اندر کے موسم کی ہوتی ہے. آپ کے اندر اگر بہار ہے
تو یہ باہر کی تپش زدہ گرمی بھی آپ کو ٹھنڈی لگتی ہے، لیکن اگر دل کے موسم خزاں ہو تو یہ زمینی بہاریں بھی جھلسا دیتی ہیں۔ اور آج اس کے لیے بہار ہی بہار تھی، اندر بھی اور باہر بھی۔ اچانک ایک جھٹکے سے گاڑی رکتی ہے۔ اس نے دیکھا سامنے ایک گاڑی کے اچانک بریک لگانے کی وجہ سے ان کی گاڑی سے ٹکرا گئی ہے۔ یہ تو شکور چچا نے وقت پر بریک لگائی، ورنہ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا۔ شکور چچا اب گاڑی سے نکلے اور دوسری گاڑی کا ڈرائیور، جو کہ گاڑی سے باہر تک نہیں نکلا تھا، جانے کیا بحث کرنے لگے۔ یقیناً وہ اپنی غلطی نہیں مان رہا تھا اور گاڑی سے بھی نہیں نکل رہا تھا۔ اس نے اپنے موبائل پر ٹائم دیکھا، اسے 10 منٹ میں وہاں پہنچنا تھا اور اب اسے دیر ہو رہی تھی، اور کیونکہ وہ پہلے ہی دن لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی اس لیے جلدی سے گاڑی سے باہر آئی۔ شکور چچا چلیں، اب دیر ہو رہی ہے۔ 1-2 قدم آگے بڑھاتے اس نے کہا، جبکہ اس کی آواز سنتے ہی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھلا اور ایک شخص باہر نکلا۔ بلو پینٹ کوٹ پہنے، سٹائلش بال، صاف رنگت، آنکھوں میں گلاسز، ہلکے بیئرڈ اور ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ لیے وہ شخص اب اپنے گلاسز آنکھوں سے ہٹاتے اس کی جانب بڑھا۔ اس نے دیکھا اس کی آنکھیں بھوری اور گہری تھیں، ایک عجیب سی سنجیدگی، عجیب سا سخت تاثر تھا ان آنکھوں میں جس نے لیانا کو ڈرایا، جانے کیوں۔ السلام علیکم مس، اس سے 2 قدم کے فاصلے پر آ کر رکتے اس نے کہا۔ وعلیکم السلام، سنجیدگی سے جواب دیا۔ آئی ایم سوری، میری غلطی کی وجہ سے آپ کی گاڑی کو نقصان پہنچا۔ اٹس اوکے، آپ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے جواب پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس کی مسکراہٹ بے حد پرکشش تھی۔ کچھ پرکشش چیزیں خطرناک ہوتی ہیں، وہ بھی ایسا ہی تھا، پرکشش مگر خوفناک، اور یہ خوف وہ محسوس کر چکی تھی۔ میں خود بھی ہر غلطی کو کمپنسیٹ کرنے کا قائل ہوں مس۔ اگر آپ اکاؤنٹ نمبر دے دیں مجھے تو میں اس کی ریپیئرنگ فیس آپ کو بھیج سکتا ہوں۔ شکور چچا، اس کی آواز پہ شکور چچا فوراً اس کے پاس آئے۔ انہیں بھائی کا اکاؤنٹ نمبر دے دیں اور جلدی کریں، مجھے دیر ہو رہی ہے، شکور چچا سے کہتی وہ اب اسے مکمل اگنور کرتی ایک بار پھر اپنی گاڑی میں بیٹھی، جبکہ اس کے اس انداز پر اس شخص کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اب شکور چچا سے اکاؤنٹ نمبر لینے کے بعد اس شخص نے اس کی جانب کی ونڈو کو ناک کیا۔ اس نے میرر نیچے کرتے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نائس ٹو میٹ یو مس، مسکرا کر کہتا وہ ایک بار پھر اپنی آنکھوں میں گلاسز لگائے اپنے گاڑی کی جانب بڑھا، جبکہ لیانا بس اسے دیکھتی رہ گئی، جبکہ وہ شخص گاڑی میں بیٹھا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ کتنا عجیب شخص تھا یہ، اتنا کون مسکراتا ہے، کاندھے اچکا کر کہتی۔ اب وہ شکور چچا کی جانب متوجہ ہوئی جو کہ گاڑی سٹارٹ کر رہے تھے۔ کتنی پرکشش شخصیت ہو تم، مسکراہٹ رکتی ہی نہیں۔ خود کلامی کرتے اس نے سپیڈ بڑھائی۔ سپیڈ تیز کریں پلیز، میں پہلے ہی دن لیٹ ہو چکی ہوں، افسوس سے کہتے لیانا نے ایک بار پھر موبائل میں ٹائم دیکھا۔ نظر اب دوسری جانب ونڈو مرر پر گئی اور وہ اسے حیران ہونا پڑا۔ وہاں ایک گلاب لگا تھا۔ یہ پھول یہاں کب آیا؟ اس نے پھول کی جانب اشارہ کرتے شکور چچا سے پوچھا۔ پتہ نہیں بیبی جی، پہلے تو نہیں تھا یہ۔ وہ بھی حیران تھا، جب وہ گھر سے نکلے تھے تب تو کوئی پھول نہیں تھا یہاں، پھر اب کیسے آیا؟ جبکہ لیانا بھی اسی سوچ میں اب پھول اتار کر سڑک پر پھینک رہی تھی۔ کم ان، اس نے دروازہ ناک کیا تو اگلے ہی لمحے شیان کی آواز آئی۔ وہ اب اندر داخل ہوئی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں کل ان کی ملاقات ہوئی تھی، مگر آج شیان یہاں اکیلا تھا۔ جانے میں شازل کہاں ہے؟ اس نے آس پاس نظر دوڑائی مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ اسٹوڈیو میں ہے، اس کی متلاشی نگاہیں نوٹ کرتے شیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اچھا، بیٹھیں آپ۔ ایک صوفے پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے شیان سامنے بیٹھا۔ کوشش کیجیے گا کہ آئندہ آپ لیٹ نہ ہو، مسز شازل وقت کی کچھ زیادہ ہی پابند ہے، مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ضرور، اس نے اپنے لیٹ آنے کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ وہ بے وجہ لوگوں کو ہر بات کی وجہ نہیں بتایا کرتی تھی، یہ اس کی عادت نہیں تھی، اور شایان اس وقت اس کے لیے بے وجہ ہی تھا۔ یہ کانٹریکٹ دیکھ لیں، میز پر رکھی فائل اس کی جانب بڑھاتے شایان نے کہا۔ لیانا نے اب فائل اس کے ہاتھ سے لی اور کھول کر پڑھنے لگی۔ اس کے مطابق آپ اگلے 1 سال کے لیے
میر شاذل کے اسسٹنٹ کے طور پر ان کے ساتھ کام کریں گی۔ وہ پینٹنگ کرتے وقت کسی کا ڈسٹرب کرنا پسند نہیں کرتے، اس لیے آپ صرف اس وقت ان کے ساتھ ہوں گے جب وہ آپ کو اجازت دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا کام میرے ساتھ انہیں ریپریزنٹ کرنے کا ہوگا۔ آپ جانتی ہیں کہ میر شاذل کسی سے ملاقات نہیں کرتے، اسی لیے ان کی پینٹنگ کو آج سے پہلے میں ریپریزنٹ کرتا رہا ہوں، اور اب ایک امتحان کے بعد آپ کریں گی۔ امتحان؟ بولچی جی، آج وہ آپ کی پینٹنگ کو سمجھنے کا امتحان لینے والے ہیں۔ اوہ اچھا، بے فکری سے کہتی وہ اب دوبارہ فائل کی جانب دیکھنے لگی۔ میر شاذل کی پینٹنگ کو اس سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا؟ وہ دل کی آنکھوں سے اسے دیکھتی تھی، اور دل کی آنکھوں سے اسے جانچتی تھی، اور دل کی نظروں میں غلطی کی کوئی گنجائش ہی کہاں تھی۔ ہر 3 گھنٹے بعد انہیں کافی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی بار وہ باہر بھی پینٹ کرنے جاتے ہیں۔ آپ اس وقت ان کے ساتھ ہوں گی، اس بات کا خیال رکھنے کے لیے کہ وہ پبلک کی اٹینشن نہ لیں۔ جگہ کا انتخاب بھی آپ کو ہی کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے آپ کو اچانک چھٹی کے دن بھی ان کے ساتھ کام کرنا ہو۔ پینٹنگ کی تمام چیزیں ہر وقت مکمل ہونی چاہیے۔ پینٹنگز کا خیال رکھنا، اور سب سے اہم، وہ رکا، آگے جھکا، انسپائریشن۔ آپ کو انہیں پینٹنگ کے لیے انسپائریشن حاصل کرنے میں مدد کرنی ہوگی۔ اوکے، مصروف انداز میں جواب دیا، جیسے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، جیسے سب بہت آسان ہو۔ وہ تو خود اس کے لیے انسپائریشن تھا۔ اب اگر وہ اس کی انسپائریشن بن گئی تو اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا تھا؟ بنا بتائے آپ چھٹی نہیں کریں گے، اور بتانے کے بعد آپ کو چھٹی نہیں ملے گی۔ اور یہ وہ الفاظ تھے جس پر لیانا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ سوال پر شایان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ فائنلی وہ اسے حیران کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ مسز شاذل بہت مختلف انسان ہیں۔ ان کے لیے دوسرے آٹے میں نمک کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اسی طرح ان سے چھٹی ملنا ایسے ہے جیسے آٹے میں سے نمک الگ کرنا۔ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں نمک نہیں، پانی ہوں، گھل جاؤں گی۔ وہ اپنی ہی سوچ کر مسکرا دی، جو کہ ناممکن کی حد تک مشکل ہے۔ تو اب شایان نے اپنے کالر کے پاس لگا پین نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ کیا آپ ان تمام شرائط کے ساتھ میر شاذل کے ساتھ کام کریں گی؟ سوال ہوا جس پر اسے سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ شیور، جواب دیتے اس نے پین پکڑا، دل کی مکمل خوشی سے سوچتے ہوئے اب وہ کانٹریکٹ سائن کرنے لگی۔ کانٹریکٹ جس کی مدت 1 سال تھی۔ 1 سال، آنے والا یہ سال اس کی زندگی میں سب بدلنے والا تھا۔ بدلاؤ جو وہ کرنا چاہتی تھی، بدلاؤ جو وقت کرنے والا تھا۔ انسان کی زندگی اس کے اپنے اور وقت کے بدلاؤ کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ ہم ہر نیا دن کچھ نئے خیالات کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ ہم ہر نیا دن اپنی زندگی میں ایک نئے بدلاؤ کا سوچ کر شروع کرتے ہیں، اور ہمارا ہر نیا دن ہمارے کتنے ہی خیالات بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ہمارا ہر نیا دن ہمیں بدل کر رکھ دیتا ہے۔ وہ اپنے اسٹوڈیو میں ہے، آپ ان سے وہاں ملاقات کر سکتی ہیں۔ امتحان کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اس نے دائیں جانب موجود ایک دروازے کی جانب اشارہ کرتے کہا، تھینک یو۔ مسکرا کر کہتی وہ کھڑی ہوئی۔ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ شایان کی آواز آئی، ایک بات پوچھوں؟ سوال ہوا۔ جب کوئی سوال پوچھنے سے پہلے اس کی اجازت مانگتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سوال بہت سنجیدہ اور پرسنل ہے۔ سوال ایسا ہے جو سامنے والے کے اندر تجسس بڑھا رہا ہے، اور انسان کی نفسیات ہے، وہ اپنا تجسس ختم کر کے ہی رہتا ہے۔ اس لیے آپ اجازت دیں یا نہ دیں، سوال کا جواب وہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ خود اسے جواب دینے کی ہمت رکھتے ہیں، یا پھر اسے خود جواب کی تلاش میں بھیج دیتے ہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں راز تو کھل کر ہی رہتا ہے۔ کہیں، بنا پلٹے کہا، کل آپ نے انہیں کیسے پہچانا تھا؟ یہ وہ سوال تھا جو کل ہی سے وہ سوچ رہا تھا، لیکن اسے جواب سمجھ نہیں آیا تو اب پوچھنا لازم تھا، جبکہ اس کے سوال پر لیانا کے ہونٹ مسکرائے۔ انہیں نہیں، ان کے انداز پہچانے ہیں میں نے۔ اور جواب پر وہ الجھا، انداز؟ بالکل، انسان کے انداز اس کی پہچان کرواتے ہیں۔ انداز الفاظ بھی ہو سکتے ہیں اور خیالات بھی۔ جب ہم کسی کے خیالات اس کے الفاظ تک رسائی پا لیتے ہیں نا، تو ہم اس کے انداز پہچان لیتے ہیں۔
اور جب آپ انداز پہچان گئے تو سمجھ جائیں آپ انہیں پہچان گئے۔ اور اسی جواب کے ساتھ وہ سیدھا اس دروازے کی جانب بڑھی جس کے پار میر شاذل بیٹھا تھا، اس کا امتحان لینے کے لیے تیار۔ اور اسی کے ساتھ وہ اس دروازے کے پاس آ کر رکی، امتحان دینے کے لیے تیار۔ زندگی تو نام ہی امتحان کا ہے، دین ہو یا دنیا، زندگی ہو یا موت، سفر ہو یا منزل، محبت ہو یا نفرت، امتحان تو لازم ہے۔ دروازہ نوک کیا گیا مگر اندر مکمل خاموشی تھی۔ اس نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد دروازہ دوبارہ نوک کیا۔ آ جائیں، دھیمی آواز میں جواب آیا۔ کتنا دھیما کہتا ہے یہ، میری آواز تو پورے گھر میں گونجتی ہے۔ اسے پہلے فرق نے پریشان کیا۔ دو لوگوں کی عادتوں اور سوچوں میں جتنا زیادہ فرق ہوتا ہے ان کے اچھے تعلقات کے چانسز اتنے ہی کم ہوتے ہیں، اور لیانا یہ نہیں چاہتی تھی۔ اب وہ دروازہ کھولتی اندر آئی جہاں سامنے اپنے اسٹول پر وہ بیٹھا ایک پینٹنگ کی جانب دیکھ رہا ہے۔ بال آج بھی ہیئر بینڈ کی مدد سے پیچھے کیے ہوئے ہیں۔ نظر بالوں کی لمبائی پر گئی جو ہلکے کرل کے ساتھ گردن کو چھپائے ہوئے ہیں۔ بال بھی سلکی ہیں اور میرے اتنے گھنگرالے کھلتے ہیں تو لگتا ہے جیسے بم پھٹ گیا ہو۔ اسے افسوس ہوا۔ نظر اب چاروں اور گئی جہاں مختلف پینٹنگز کچھ زمین، کچھ دیوار تو کچھ سٹینڈز میں لگائی گئی ہیں، اور ان میں سے ایسی کوئی پینٹنگ نہ تھی جو اس نے دیکھی نہ ہو۔ پینٹنگ کیوں پسند ہے آپ کو؟ سوال کرنے وہ اس کی جانب پلٹا، جبکہ لیانا نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ آج اس چہرے پر پھر وہی سنجیدگی تھی جو پہلی ملاقات میں تھی، کیونکہ یہ ہماری خاصی کرتے ہیں۔ مسکرا کر کہتی وہ ایک پینٹنگ کی جانب بڑھی۔ وہ کیسے؟ سینے پر ہاتھ باندھتے اس نے پوچھا۔ اب وہ مکمل اس کی جانب متوجہ تھا۔ ہماری زندگی میں ایسا بہت کچھ ہے جو ہم نہیں چاہتے، ہماری زندگی میں ایسا بھی بہت کچھ ہے جو ہم یاد بھی نہیں کرنا چاہتے، زندگی میں ایسا بھی بہت کچھ ہے جس سے ہم نظریں چراتے ہیں، اور اسی زندگی میں ایسا بہت کچھ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں، اسی زندگی میں ایسا بہت کچھ نہیں ہے جسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ سب زندگی میں نہ ہو کر بھی زندگی میں ہی ہوتا ہے۔ ہمارے خیالات کی صورت، ہمارے خواب کی صورت، ہماری خواہشات کی صورت اور ہماری چاہتوں کی صورت۔ وہ اب ایک پینٹنگ کے سامنے جا کر رکی۔ مجھے گہرے رنگ پسند ہیں کیونکہ یہ مجھے میری طرح ہی گہرے لگتے ہیں، اور جو چیز اپنی جیسی لگے وہ اپنی ہی ہوتی ہے۔ اس نے اس پینٹنگ پر ہاتھ پھیرا جو گہرے رنگوں میں بکھری ہوئی تھی۔ مجھے پینٹ کرنا پسند ہے کیونکہ میرے خیالات، میرے خواب، میری خواہشات اور میری چاہتوں کو ایک وجود، ایک چہرہ دیتے ہیں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے مسکراتے ہوئے پلٹی اور اس کی جانب دیکھا جو اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو بھی تو اسی لیے پسند ہے نا پینٹنگ کرنا؟ سوال تھا۔ نہیں، وہ سوال نہیں کر رہی تھی، وہ اسے بتا رہی تھی، اور اسے ماننا پڑا کہ وہ اسے بالکل صحیح بتا رہی تھی۔ اگر کوئی کبھی آپ کو آپ کے بارے میں کچھ بتائے اور بالکل صحیح بتائے تو وہ آپ کا بہترین دوست بن سکتا ہے۔ اس پینٹنگ میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اپنے پاس اسٹینڈ پر لگی پینٹنگ کی جانب اشارہ کرتے شاذل نے سوال کیا۔ لیانا نے دیکھا۔ یہ پینٹنگ نہیں تھی، یا پھر اس کے لیے نہیں تھی کیونکہ اسے وہ آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ اب اس پینٹنگ کے قریب آئی۔ مختلف رنگوں کے برش کی مدد سے پھیلایا ہوا تھا۔ جگہ جہاں مختلف رنگوں کے بڑے اور چھوٹے چھینٹے بنے تھے۔ یہ مکس رنگوں کی عجیب سی پینٹنگ تھی جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے پینٹر نے بس کسی چھوٹے بچے کی طرح برش پھیرا ہو اور اس پر چھینٹے پھینک دیے۔ وہ کنفیوز ہوئی، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ امتحان تو واقعی مشکل ہے، اس نے سوچا۔ میر شاذل کیے کہ اس امتحان کو پاس کرنا جتنا ضروری تھا یہ اتنا ہی مشکل لگ رہا تھا اب اسے۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی کھڑی اس پینٹنگ کو دیکھتی رہی۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ شاذل اپنی ہی سوچ پر مسکرایا۔ اس نے جان بوجھ کر سب سے الجھی ہوئی پینٹنگ اس کے سامنے رکھی تھی۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی اسے سمجھ سکے، اور وہ یہی تو چاہتا تھا کہ وہ کچھ نہ سمجھے۔ کچھ لوگ کبھی نہیں چاہتے کہ کوئی انہیں گہرائی تک سمجھے، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ انہیں سمجھ لینے کے بعد کوئی ان کے بہت قریب آ جائے گا، اور قربت بھی کبھی انسان کو خوفزدہ کر دیتی ہے۔
میر شاذل انہی لوگوں میں سے ایک تھا۔ اسے خود تک کسی کی رسائی پا لینے سے ڈر لگتا تھا۔ اسے دل میں کسی کے آ جانے سے ڈر لگتا ہے، اسے قربت سے ڈر لگتا ہے، اسے محبت سے ڈر لگتا ہے۔ وہ اسی لیے نہیں چاہتا اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ فیل ہو، لیانہ عمران اس امتحان میں فیل ہو تاکہ وہ اسے مزید نہ جان سکے۔ وہ اسے خود سے دور کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اسے قریب محسوس کرنے لگا تھا۔ ہم زندگی میں کچھ لوگوں سے دور صرف اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کے قریب ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ داغ۔ سوچو کہ ڈور کو لیانہ عمران کی آواز نے روکا اور شاذل نے چونک کر اسے دیکھا، جو اب بھی اسی پینٹنگ کو دیکھ رہی ہے۔ زندگی بکھری ہوئی ہے اور بکھری ہوئی زندگی میں ہماری خواہشیں داغ کی طرح ہوتی ہیں، ایسا پکا داغ جو اترتا بھی نہیں، وہ زندگی میں سمٹتا بھی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اب میر شاذل کی جانب دیکھتی ہے، جس کے چہرے پر حیرانگی ہے، بے حد حیرانگی۔ وہ شاید اس سے جواب کی امید نہیں کر رہا تھا، وہ شاید اس سے صحیح جواب کی امید نہیں کر رہا تھا۔ میری بکھری ہوئی زندگی میں کئی حسرتوں کے رنگین داغ ہیں۔ وہ اب اس کے سامنے آ کر رکتی ہے، ایک فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے۔ ٹھیک کہا نا میں نے؟ سوال ہوا لیانہ عمران کی جانب سے میر شاذل کے لیے۔ وہ اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، عام سے نقش رکھنے والی یہ لڑکی، بے رنگ گھگرالے بال باندھ کے رکھنے والی یہ لڑکی، بہت سادہ مگر گہری سوچ رکھنے والی یہ لڑکی، سانولے ہاتھ مگر جذبات کی تصاویر بنانے والی یہ لڑکی، پرکشش آنکھیں اور گہرائی تک دیکھ لینے والی یہ لڑکی، پتلے ہونٹ مگر سچ کہہ دینے والی یہ لڑکی، ظاہری خوبصورتی میں کمی مگر بیرونی خوبصورتی کا خزانہ رکھنے والی یہ لڑکی اسے اپنے جیسے لگنے لگی۔ اس کا کہا ایک ایک لفظ اسے بس اپنے لیے ہی لگنے لگا۔ کون ہو تم؟ بے اختیار اسے دیکھتے سوال کیا، یہ جانے بغیر کہ آپ سے تم تک کا سفر کر لیا اس نے۔ آپ کا حال، آپ کا مستقبل، اور جواب اسے مزید حیران کر گیا۔ کانٹریکٹ سائن کر دیا ہے میں نے، امتحان میں بھی اول درجہ آیا ہے، تو میری جاب پکی؟ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کوالیفیکیشن کیا ہے آپ کی؟ سوال کو اگنور کرتے دوسرا سوال کیا۔ میری سی وی میں لکھی ہے، میں نے نہیں پڑھی۔ تو بنا میری کوالیفیکیشن پڑھے آپ نے مجھے جاب آفر کی؟ اب وہ حیران ہوئی۔ جی، مختصر جواب۔ کیوں؟ کیونکہ میں تعلیم نہیں، نام دیکھ کر جاب دیتا ہوں۔ اسے جواب دیتا وہ اب اپنے سٹول میں جا کر بیٹھا۔ نام دیکھ کر؟ وہ الجھی، اب اس کا کیا مطلب؟ سمجھ جائیں گی۔ کوالیفیکیشن؟ اپنا سوال دہرایا۔ ماسٹرز ان فیشن ڈیزائننگ، اور لیانہ کا جواب شاذل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ بالکل اپنے نام کی طرح ہیں آپ، کل ملاقات ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ وہ مسکراتا ہوا اپنی پینٹنگ کی جانب متوجہ تھا۔ یہ اشارہ تھا، اس میٹنگ ملاقات کے ختم ہو جانے کا اشارہ، جسے سمجھتے لیانہ اس کمرے سے باہر نکلی۔ کیسا رہا؟ اس کے نکلتے ہی شایان نے ایکسائٹڈ ہوتے پوچھا۔ بہترین، مختصر جواب دیتی وہ آگے بڑھی، پھر کسی سوچ پر وہ رکی۔ ایک بات تو بتائیں۔ وہ پوچھ نہیں رہی تھی، وہ ڈائریکٹ پوچھنے والوں میں سے تھی۔ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں بالکل اپنے نام کی طرح ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اور اس کے سوال پر شایان چونکا۔ یعنی وہ مزاج کے نہیں، دل کے نرم ہوتے ہیں، اور اگر وہ اپنے نام کی طرح لیانہ ہے تو ہماری خوب بننے والی ہے۔ شاذل کی کہی بات اسے یاد آئی، اور اسی کے ساتھ ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں میں پھیلی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ رکا، مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی مبارک ہو۔ اسی کے ساتھ وہ اندر اسی کمرے میں گیا جہاں سے وہ نکلی تھی، جبکہ لیانہ مسکراتے ہوئے اب باہر کی جانب بڑھی۔ اسے کل سے آفیشلی جوائن کرنا تھا، اور آف کورس اسے اب شاپنگ کرنی تھی۔ جبکہ اگر اب ہم دوبارہ میر شاذل کے اسٹوڈیو کی جانب آئیں تو ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے شایان اسے مسلسل دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ کافی دیر سے اسے اگنور کرنے کے بعد اب اس کی جانب دیکھتا ہے۔ واٹ؟ سوال ہوا۔ نتھنگ، کانٹے اچکاتے جواب دیا۔ مسکراہٹ اب بھی تھی، نظریں اب بھی اسی پر ہیں۔ مجھے اس طرح دیکھنے کی وجہ؟ تمہیں تو نہیں دیکھ رہا، صاف انکار ہوا۔ تو پھر کیا دیکھ رہے ہو؟ رنگ۔ رنگ؟ بولشا؟ ہاں، محبت کے گہرے رنگ۔ اسی کے ساتھ مسکراہٹ گہری ہوئی، جبکہ اسے سمجھتے شاذل نے ایک گہری سانس لی۔
تمہیں پتہ ہے شایان، ڈارک اور گہرے رنگ کن لوگوں کو پسند ہوتے ہیں؟ سوال ہوا شاذل کی جانب سے۔ نہیں، جواب آیا شایان کی جانب سے۔ ہمیشہ کی طرح، راز رکھنے والوں کو، گہری سوچ رکھنے والوں کو، پرشدت محبت کرنے والوں کو اور ایسی ہی نفرت بھی کرنے والوں کو، جان لے لینے والوں کو اور کسی پر جان دے دینے والوں کو۔ وہ کہتی ہے اسے گہرے رنگ پسند ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں مجھے وہ پسند ہے۔ اور شاذل کا اقرار، میر شاذل کا پہلا اقرار شایان کے پیروں تلے زمین نکال گیا تھا۔ وہ کھرا انسان اتنی جلدی اتنی صفائی سے اقرار کر دے گا، یہ کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور زندگی میں اکثر ہوتا ہی تو وہی ہے جو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا۔ جیسے باہر شاپنگ مال کے جانب جاتے لیانا نے کب سوچا تھا کہ میر شاذل کے دل میں اپنے گھر کی پہلی بنیاد وہ دوسری ہی ملاقات میں رکھ چکی ہے۔ جیسے اپنے آفس میں بیٹھے زاویار نے کب سوچا تھا کہ جو اس کے دل میں قبضہ کیے بیٹھی ہے اس کے دل پر تو کسی اور کی حکمرانی ہے۔ جیسے شاذل کی تبدیلیوں پر خوش ہوتے شایان نے کب سوچا تھا کہ شاذل کی زندگی کی مثبت تبدیلی اس کے لیے افسوس بن جائے گی۔ جیسے اپنی پسندیدگی کا اقرار کرتے میر شاذل نے کب سوچا تھا کہ محبت کا یہ ایک اقرار ان کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دے گا۔ وہ کچھ بیگز ہاتھ میں پکڑے گھر کے اندر آئی جب اسے لاؤنج میں وہ شخص بیٹھا نظر آیا، وہ شخص جس سے آج صبح ہی اس کی یہ ملی تھی۔ ویسے ملی نہیں تھی، بس جس سے اس کی گاڑی کا ٹکراؤ ہوا تھا، اور یہ اس کی نظریں ہی تھیں جس کی وجہ سے وہ شخص اسے اب تک یاد تھا، ورنہ چہرے بھول جانا اس کی پرانی عادت تھی۔ چہرے بھی تو بس وہی آنکھوں میں اور یادوں میں سماتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں، ورنہ عام سے چہرے تو انسان روز ہی دیکھتا ہے، ورنہ کئی دیکھے چہرے وہ روز بھول بھی جاتا ہے۔ لیانا کی آنکھوں میں تو میر شاذل کا چہرہ سمایا ہوا تھا، مگر اس کی یادداشت تک اس چہرے نے رسائی حاصل کر لی تھی، جانے کیوں؟ لیکن یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ سوچتے ہوئے وہ ان کی جانب بڑھی جب بھائی کی نظر اس پر پڑی۔ آ گئی تم؟ کیسا رہا پہلا دن؟ اچھا رہا، آج بس ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوا، اس کے بعد میں شاپنگ پر چلی گئی، کل سے پراپر ٹائمنگ دینی ہوگی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے بیگز دکھاتے کہا۔ گڈ، ان سے ملو، یہ زاویار خان ہے، میرے پرانے دوست اور ہماری کمپنی کے سب سے خاص کلائنٹ۔ مسکرا کر کہتے اویس بھائی نے ان کا تعارف کروایا، جس پر لیانا نے ایک بار پھر اس شخص کی جانب دیکھا، وہ جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں وہی مشکوک تاثر لیے۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اچھا لگا آپ سے دوبارہ مل کر، مسکراتے ہوئے جواب دیا، جس پر بھائی نے چونک کر ان دونوں کی جانب دیکھا۔ دوبارہ؟ پہلے ملاقات ہو چکی ہے تم دونوں کی؟ ہاں، آج صبح میری گاڑی ان کی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی، اب زاویار نے بھائی کی جانب دیکھتے کہا۔ غلطی میری تھی، میں نے اچانک گاڑی روکی، ان کا ڈرائیور ٹائم پر بریک نہ لگاتا تو شاید بڑا نقصان ہو جاتا۔ تم ٹھیک ہو نا لیانا؟ بھائی نے فکر مندی سے اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، بس گاڑی تھوڑی خراب ہے۔ اس نے اب دوبارہ اس شخص کی جانب دیکھا جو اس کی بات سن کر مسکرایا۔ اسی لیے میں یہاں آیا ہوں، غلطی میری تھی اور میں اس لیے کمپنسیٹ کرنا چاہتا تھا، تو انہوں نے مجھے اکاؤنٹ نمبر دیا، مجھے معلوم ہوا کہ وہ اکاؤنٹ تمہارا ہے، تو میں نے سوچا یہاں آ کر خود تم سے معذرت کر لوں۔ اس کے انداز پر جانے کیوں، مگر لیانا نے آنکھیں گھمائی، اسے یہ انداز بناوٹی لگ رہا تھا، اسے یہ شخص بھی کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، اور ایسا کیوں تھا یہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے زاویار، لیانا ٹھیک ہے، یہی کافی ہے، بھائی کی جانب سے کہا گیا۔ نہیں، انہوں نے مجھے کمپنسیٹ کرنے کا کہا تھا تو میں ضرور کروں گا، لیکن یہ مجھے تمہارا دوست ہونے پر کوئی رعایت نہیں دیں گی۔ ایک بار پھر نظروں کا رخ لیانا کی جانب ہوا جو مسکرائی، وہی مشکوک مسکراہٹ جس کے معنی نکالنا اتنا آسان نہیں تھا۔ ضرور، آپ بھائی کے دوست ہیں، میرے نہیں، کاندھے اچکا کر کہتی وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ زاویار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اسے یہی عادت تو اچھی لگتی تھی اس کی، وہ نہیں کہتی تو کچھ نہیں کہتی، اور جب وہ کہتی ہے تو جو دل میں ہو وہ کہہ دیتی ہے۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کسی کے مکر جانے سے، اسے بس خود سے فرق پڑتا تھا، وہ اپنے لیے کہتی تھی۔ اس کی باتوں کو سیریس مت لینا زاویار، گاڑی میری ہے اور مجھے کوئی کمپنسیشن نہیں چاہیے،
اویس کی بات پر اس نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی ہر بات کو بہت سیریس ہی تو لیتا ہوں میں۔ اس نے جو کہہ دیا وہ کر رہے گا، میں کروں گا۔ وہ بس سوچ کر رہ گیا، کہہ نہیں سکا، ابھی کہنے کا صحیح وقت نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں دائیں بائیں چکر لگا رہی ہے، سوچے اس شخص کی جانب ہے جسے ابھی وہ مل کر آئی ہے۔ عجیب اتفاق ہے، بھائی کا دوست نکل آیا، گھر آ گیا اور پھر اسے کمپنسیٹ بھی کرنا ہے۔ واہ! اسے جانے کیوں پر اسے انسان سے چڑ ہو رہی تھی۔ صوفے پر رکھے بیگ بھی ایسے ہی پڑے تھے۔ اگر کمپنسیٹ ہی کرنا تھا تو بھئی اماؤنٹ بھیج دیتا اکاؤنٹ میں، گھر اٹھ کر کیوں آ گیا؟ عجیب انسان ہے۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ نظر اچانک ان میں سے ایک بیگ پر پڑی جس میں اس کے لیے تحفہ لیا گیا تھا، اور بس ایک خیال ہی کافی تھا، اور اس کی ساری بیزاریت ختم ہو کر مسکراہٹ میں ڈھل گئی۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ہوا کے ٹھنڈے جھونکے کی طرح ہوتے ہیں، جن کے خیال سے ہی دل و دماغ پر سکون ہو جاتا ہے۔ سمرین کو بتاتی ہوں۔ اس نے اب اپنا موبائل اٹھایا اور سمرین کو کال ملائی، جو کہ دوسری ہی بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ خیال آ گیا تمہیں کال کرنے کا؟ فوراً ہی حملہ ہوا تھا۔ سوری یار، میں وہاں سے سیدھا شاپنگ کے لیے چلی گئی تھی، کچھ دیر پہلے ہی آئی ہوں۔ اچھا، تو کیسا رہا پہلا دن؟ پہلا دن نہیں، پہلا امتحان، اور وہ بہت اچھا رہا۔ شاذل سے ہونے والی ملاقات یاد کرتے وہ مسکرائی۔ یعنی تم کامیاب ہو گئی؟ ہونا ہی تھا، اس کے سامنے پوری تیاری کے ساتھ گئی تھی میں، ناکامی تو ناممکن تھی۔ وہ چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم اسے متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئی؟ سمرین نے چہک کر کہا۔ متاثر کرنے کی شروعات تو ہو چکی ہے، آج پہلی کامیابی ملی ہے، مکمل کامیابی تو محبت میں متاثر کر کے ملے گی۔ کہتے ہوئے اس کی نظر نیچے گئی، جہاں زاویار لان سے ہوتا ہوا اب باہر کی جانب جا رہا ہے، جہاں اس کی گاڑی کھڑی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس کے دل میں جگہ بنا لو گی تم؟ ایک سوال ہوا سمرین کی جانب سے۔ جگہ بنانا مشکل نہیں ہوتا، دل محبت مانگتا ہے، مخلصی مانگتا ہے۔ آپ اپنی محبت، اپنی مخلصی اور اپنی ثابت قدمی سے کسی کے بھی دل میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ اس نے زاویار کو اب اپنی گاڑی کے پاس آ کر رکتے دیکھا۔ تو پھر مشکل کیا ہوتا ہے؟ ایک اور سوال ہوا۔ کسی کے دل میں اپنی جگہ کو برقرار رکھنا، ایسی پکی مہر لگانا کہ کوئی بھی کبھی بھی اس دل سے آپ کو نکال نہ سکے۔ اصل کامیابی دل میں جگہ بنانا نہیں، جگہ اپنے نام کر دینا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور اسی لمحے زاویار نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کچھ تھا ان آنکھوں میں، کچھ تھا کہ لیانا اس سے نظر نہیں ہٹا سکی۔ اور پھر اس نے دیکھا اسے مسکراتے۔ اس کی مسکراہٹ صرف مسکراہٹ نہیں تھی، یہ جیسے کوئی پیغام تھا جو وہ اسے دے رہا تھا، پیغام جسے وہ سمجھ نہیں پائی، لیکن اگلے ہی لمحے پلٹ ضرور گئی تھی۔ انسان ایسا ہی ہوتا ہے، اسے جو حقیقت خوفناک لگتی ہے وہ اس سے نظریں فوراً پھیر لیتا ہے، جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو، جیسے وہ حقیقت جانتا ہی نہ ہو، لیکن اندر سے وہ سب جانتا ہے۔ انسان کبھی انجان نہیں ہوتا، وہ بس انکاری ہوتا ہے، جیسے اس وقت لیانا ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے لیے تحفہ لیا ہے۔ ایک بیگ میں سے کچھ نکالتے ہوئے اس نے کہا۔ کیا؟ پرفیوم۔ پرفیوم؟ الجھی ہوئی آواز آئی۔ ہاں، میں نے اس کے لیے پرفیوم لیا ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ کیوں؟ کوئی شخص جس کے آپ قریب رہنا چاہتے ہیں اور اسے اپنے قریب ہونے کا احساس دلانا چاہتے ہیں، تو اسے دینے کے لیے سب سے بہترین تحفہ پرفیوم ہوتا ہے۔ چمکتی ہوئی پرفیوم کے شیشے کو مسکرا کر دیکھتے اس نے کہا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے۔ اس نے اب وہ پرفیوم کھولتے اس کی مہک محسوس کی کہ ہر چیز خراب ہو سکتی ہے، وہ گم ہو سکتی ہے، وہ چوری بھی ہو سکتی ہے، اور اسے آپ پہن کر یا رکھ کر بھول بھی سکتے ہیں، لیکن پرفیوم کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ پرفیوم آپ کے سب سے قریب، آپ کے پورے وجود میں مہکتا ہے۔ نہ کوئی اس مہک کو آپ سے چوری کر سکتا ہے، نہ آپ اسے بھول سکتے ہیں۔ وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے ہر وقت، ہر جگہ، اپنے ساتھ، اپنے پاس۔ اور یہ صرف پرفیوم نہیں ہوتا، بلکہ اسے آپ کو دینے والا شخص بھی ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ جلد ہی یہ پرفیوم اسے دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کیا اسے تمہارے تحفے کا مطلب سمجھ آئے گا؟ ایک اور سوال ہوا۔ شاید ہاں، شاید نہیں۔ پرفیوم واپس بیگ میں رکھتے اس نے کہا۔ اگر سمجھ آ گیا تو
تو سمجھو ایک اور کامیابی مل گئی مجھے، مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ اگر کوئی آپ کو سمجھنے لگ جائے تو سمجھ لے فاصلے کم ہو رہے ہیں، اور اگر فاصلے کم ہو رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ یہ جلد مٹنے والے ہیں، اور اگر وہ نہیں سمجھا تو ایک اور سوال ہوا، تو مجھے انتظار رہے گا اس کے سمجھ جانے کا، اور اگر انتظار لمبا ہو گیا تو مجھے انتظار رہے گا انتظار ختم ہو جانے کا۔ جی تو ویورز، یہاں پر ایپیسوڈ 3 جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے، اور بہت مزے کی سٹوری جا رہی ہے۔ ایک طرف شاذل ہے، لیانا ہے، اور زاویار جو ہے وہ تھوڑا ولن لگ رہا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا، زاویار کیا کرے گا، شاذل اور لیانا کے بیچ کیا ہوتا ہے، یہ سٹوری آگے بڑھے گی تو معلوم ہوگا۔ تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ میں جلد واپس آؤں گی۔